تو جب اس کی روح مجرد ہو جائے گی تو وہ بہت سارے مقامات تک پہنچے گا. اور وہ روح کیسے مجرد ہوگی؟ کیا کریں، کیسے کریں؟ اللہ نے ہر کچھ مدت کے بعد ہمارے لیے انتظام کیا ہے. مثلا ماہ رمضان ہمیں بدن کی الجھنوں سے نکالنے کا ایک مہینہ ہے، اور جو ایک مہینے کی ٹریننگ کر کے آ جائے وہ 11 مہینے کی بھی کر سکتا ہے. جو ایک مہینے میں لذتیں لے لے وہ 11 مہینے میں بھی روح کی لذتیں لے سکتا ہے. اچھا، ادھر تو اللہ یہ فرما رہا ہے، حدیث کے اندر نبی نے فرمایا اللہ کہ اس مہینے کے بارے میں شعبان کے خطبے میں سرکار کا بڑا مشہور خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ. ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں فرماتے ہیں الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرت والرضوان قد اقبل الیکم شہر اللہ الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا مغفرت اور رحمتوں کو لے کر، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے. دعوت پہ ہم بلاتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں نا، اللہ بلا کے بھوکا مار رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ یطعم ہے، یطعم نہیں ہے. کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. ہر شخص جو خود کے لیے پسند کرے، دوستی تو یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے وہی پسند کرے. تو اللہ نے اپنے لیے کھانے پینے کی الجھنیں نہیں رکھی، تو اب وہ جو دعوت پر بلائے گا تو اپنی دعوت پر مدعو کو پھر وہ کھانے پینے کی الجھنوں سے نکالے گا. ہم دعوت پہ بلا کے اگر کسی کو پانی بھی نہ پوچھیں تو کہیں گے یہ کیسی دعوت تھی. اور اللہ دعوت پر بلا کر ہمیں پانی بھی نہیں پوچھ رہا، بلکہ جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام کر دی. حرام تو ویسے ہی حرام، لیکن جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی روزے کی حالت میں جس وقت میں دعوت ہو رہی ہے اللہ کے ہاں، اس وقت کے اندر اللہ نے حلال کو بھی حرام کر دیا. کھانا نہیں کھاؤ گے، پانی نہیں پیو گے، یہ حلال تھا اب نہیں کرو گے، یہ حلال تھا اب نہیں کرو گے. جتنی بدن کے تلذذ تھے، جتنی بدن کی لذتوں کے عنوان تھے، وہ سب اللہ نے ہم سے دور کر دیے تاکہ ذرا کچھ مزہ تو لو، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ بھی تو کوئی وادی ہے جس میں تمہیں اترنا چاہیے. اور جیسے جیسے اس وادی کا مزہ لوگوں کو آنا شروع ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس وادی میں جا کر پھر پلٹنے کی بات نہیں کرتے. جی آپ ذرا غور فرمائیں کہ مولا علی سوکھی روٹی، وہ بھی جو کی، اور جب فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا رومال کھولتے تھے، کسی فقیر نے کہا جی مولا میری روٹی، مولا نے فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے، اپنی روٹی لایا ہوں، بیٹھوں گا تمہارے ساتھ اس لیے کہ مجھے فقیروں سے پیار ہے، فقیروں سے پیار ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر جب اپنا رومال کھولا تو ایک گرہ پہ دوسری پہ تیسری، تو ایک فقیر نے کہا کیا ہے مولا اس میں؟ اتنا تو اہتمام سے اسے باندھا جاتا ہے جو بہت کچھ قیمتی لذیذ چیزیں بنی ہوئی ہوں. تو حضرت فرمایا ابھی دیکھو گے، جیسے کھولا تو سوکھی روٹی. تو اس نے کہا مولا یہ تو سوکھی روٹی، اس کو بھی آپ نے 3-4 گراہیں لگائی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا، تو حضرت نے فرمایا، مولا نے فرمایا میں اس لیے زیادہ گراہیں لگا دیتا ہوں کہ حسن و حسین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس پہ وہ روغن لگائیں، میں سوکھی ہی کھانا چاہتا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ روس کے تجرد کی گفتگو ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بدن کی الجھنوں سے آزاد کر لیں، یہ ہے تجرد روح اسی دنیا کے اندر. اور وہ صاحب مقام اور کرامت ہستیاں، یعنی مجھے اور آپ کو تو کہا 40 دن تو ایسا کرے گا ہم اس کو یہ مقام دے دیں گے، ہم اسے وہ مقام دے دیں گے. حدیث قدسی میں ہے جو 40 دن تک اپنی روح کو اپنے بدن کی محتاجی سے ہٹا دے، جو صرف 40 دن، من اخلص للہ 40 یوما یا 40 صباحا، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے، پھر ہم اس کے ہاتھ کو ید اللہ بنا دیں گے، اس کی آنکھ کو عین اللہ بنا دیں گے، اس کی زبان کو لسان اللہ بنا دیں گے. جی اللہ نے یہ 40 دن آپ کے اور میرے لیے کہا ہے. اور جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر ہو وہ ید اللہ کتنا بڑا ہوگا، وہ عین اللہ کیسے ہوگا، وہ لسان اللہ کا مقام کیا ہوگا، جن کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو. عزیزو، ہماری زندگی ہم چاہیں تو محفوظ رہ سکتی ہے، اور وہ جب ہوگی کہ جب ہم زندگی میں اپنی بدن کی الجھنوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں. اگر ہم مرنے سے پہلے مر گئے نا تو پھر قبر میں جا کر مردہ نہیں کہلائیں گے، بلکہ قبر صاحب کرامت کی قبر کہلائے گی، اور قبر شفا دے رہی ہوگی، قبر رہنمائی کر رہی ہوگی. میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے. 14
100 سال پہلے جس نبی کے نواسے کو کربلا میں مار دیا گیا، آج ان کی قبر ہدایت دے رہی ہے، آج ان کی قبر لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کر رہی ہے، اچھا انسان بنا رہی ہے۔ بات رہ گئی ہے کہ ہم کیسے اپنی روح کو مجرد کر سکتے ہیں، یہ بات رہ گئی، اس کے لیے پھر کسی اور موقع پہ حاضری ہوگی تو بات کو بڑھایا اور روشن کیا جا سکتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری روح ہمارے بدن کی اسارت سے باہر آ جائے۔ اس کے لیے ایک رستہ کثرت سے موت کا ذکر ہے۔ موت کا ذکر کثرت سے کرنے والے بدن کی لذتوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جن کے ہاں موت کا ایک تذکرہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تذکرہ علمی ہوتا ہے جو شاید مجھ جیسے لوگ زیادہ کرتے ہیں، سجا کر بات کریں گے، آیات پڑھیں گے، روایات پڑھیں گے، علمی طور پہ ثابت کریں گے کہ موت کا کیا مطلب ہے، موت کا یہ مطلب ہے۔ ایک مرتبہ تذکرہ علمی نہیں ہے، ایک مرتبہ تذکرہ علمی نہیں ہے بلکہ تذکرہ روحی ہے، یعنی اس کو خود درک کرنے کے لیے تذکرہ۔ موت کیا ہے، بہترین تقریر کی، مگر سب سے زیادہ یہ موت سے ہی غافل ہے۔ کثرت سے ذکر موت ہمیں دنیا سے رغبت کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ دنیا سے رغبت ترک ہونے لگے گی، پھر دنیا کی خاطر لڑیں گے نہیں، دنیا کی خاطر ایک دوسرے کے لیے بھائی سے مقدمہ نہیں کرے گا، پھر دنیا کی حیثیت نہیں رہے گی کوئی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ کب میری آنکھ بند ہو جائے گی، کب مجھے کھانسی آئے گی، کب مجھے ایک جھٹکا لگے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ خاص طور پہ ہمارے تنویر بھائی کا جانا ہم سب کے لیے، وہ گئے تو ہیں مگر ہم سب کو کیسے جانا ہے اس کا ایک پیغام دے کے گئے۔ تیار رہو بھائی، کسی وقت بھی پیغام آ جائے گا، کسی وقت بھی ملک الموت آ جائے گا، آمادہ رہو، موت سے غافل نہ رہو، کسی کا حق اپنی گردن پہ نہ لو، یہ بھائی بہنوں کے جھگڑوں کو ختم کرو، بس بہت ہو گئی، جا کے تم پہل کر لو، معافی مانگ لو۔ اگر بھائی نے زیادتی بھی کی تھی، بہن نے، کوئی چچا نے، ماموں نے کوئی بات بھی کی تھی تو کوئی بات نہیں، تم جا کے پہل کر لو اور کہہ دو کہ جی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، ختم کر دیں قصے کو۔ عزیزو، دنیا ہماری کسی بھی وقت بجھ جائے گی، یہ چراغ کبھی بھی گل ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ جانے سے پہلے ہم اپنے معاملات کو سیدھا کر کے جائیں۔ موت کیا ہے یا علی بتائیں گے یا حسین بتائیں گے؟ بابا نے موت کے مفہوم کو روشن کیا اور اس پہ عمل کیا، اور بیٹے نے کربلا میں موت سے پنجہ آزمائی کر کے موت کو ایسے مارا کہ پھر القرآن کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔